الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ آرزو و جستجو باقی نہیں. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ آرزو و جستجو باقی نہیں. نماز روزہ قربانی حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں. نماز روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں. برادران اسلام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی بڑا حکیم و علیم ہے. اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں. انہی میں سے یہ قربانی ہیں تو ظاہر بات ہے قربانی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہے. قربانی ہر سال آتی ہے، لیکن ہم جوں کہ توں ہیں کہ کوئی اصلاح نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. شاید ہم نے قربانی کو صرف قربانی کا مقصد گوشت کھانا یا کھلانا سمجھ رکھا ہے. نہیں میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، قربانی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. قربانی سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. قربانی سے ہمیں قربانی کا مقصد سمجھنے اور قربانی کے مقصد کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے موقع پر قربانی کے مقاصد کو اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، قربانی سے ہمیں جو سب سے پہلا درس ملتا ہے، جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے، وہ اطاعت و فرما برداری کا درس ہے، وہ اطاعت و فرما برداری کا سبق ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی،
بلکہ فوراً اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ایک بندے مومن کی پہچان بھی یہی ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو بندہ مومن اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، سر خم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو تو قول یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جائے کہ خدا اور رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تو بندے مومن کی یہ پہچان ہے، بندے مومن کی یہ علامت ہے، بندے مومن کی یہ صفت ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا ہے تو بندہ مومن اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، سر خم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ہمیں ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر خم کر دینا چاہیے، اور ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سب سے اہم ہونا چاہیے، چاہے پھر وہ بات قربانی کی ہو یا مال کی ہو یا جان کی، یعنی اللہ کے راستے میں مال قربان کرنا پڑے یا اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرنا پڑے یا اللہ کے راستے میں خود جان دینا پڑے، یعنی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سر آنکھوں پر ہونا چاہیے، لبیک کہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے حکم کی تکمیل کرنی چاہیے، اللہ اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی، بلکہ فوراً اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو قربانی سے ہمیں جو سب سے پہلا درس ملتا ہے، جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے وہ اطاعت و فرما برداری کا درس ہے، اطاعت و فرما برداری کا سبق ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو بندہ مومن کو سر خم کر دینا چاہیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جانا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، قربانی سے ہمیں جو دوسرا درس ملتا ہے، جو دوسرا سبق ملتا ہے وہ تقوی اخلاص کا سبق ہے۔ قربانی کے ضمن میں، قربانی کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کے ہاں تمہاری قربانیوں کا خون کو پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارے دل کا تقوی اخلاص پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے زبان نبوت سے یہ اعلان فرما دیا کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے میرے پیارے نبی، آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، للہ
للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہان والوں کا مالک ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم، کہ اللہ تمہارے مالوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، فرمایا کہ ولکن ينظر الی قلوبکم اعمالکم، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ہم قربانی کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال صالحہ بھی اخلاص للہیت کے ساتھ کرے، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ تو بہرحال ہمیں قربانی سے جو دوسرا درس ملتا ہے، جو دوسرا سبق ملتا ہے، وہ اخلاص و تقوی کا سبق ہے۔ تقوی اخلاص کا سبق ہے کہ ہم ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اور اسی طرح ہمیں قربانی سے جو تیسرا درس ملتا ہے، وہ تیسرا سبق ملتا ہے، وہ خدمت خلق کا درس ہے، خدمت خلق کا سبق ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دیکھو اپنی زندگی میں خدمت خلق کو مت بھولنا، اپنے مال سے غریبوں مسکینوں فقراء کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالتے رہنا۔ اگر تمہیں خدا کی رضا خوشنودگی مطلوب ہو تو پھر تم لاچار اور مجبور قسم کے لوگوں کی خبر گیری کرتے رہنا، ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے رہنا، اسی میں تمہاری دنیا آخرت کی نجات ہے، اسی میں تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی ہے، اسی میں تمہاری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اسی تعلیم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی کرتے ہوئے اس بات کا حکم فرمایا کہ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ خود بھی قربانی کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ تم خود بھی قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھاؤ اور مسکین، سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ تم خود بھی قربانی کا گوشت کھاؤ اور مسکین، سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی قربانی کے گوشت سے فائدہ پہنچاؤ، قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، جب بھی ہم کچھ کھائے پیے پہنے تو دوسروں کا بھی خیال رکھے، اور بالخصوص یتیم، مسکین، غریبوں، فقراء کا، کہ جن کا حق اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مال پر مقرر فرما رکھا ہے۔ تو قربانی سے ہمیں جو تیسرا درس ملتا ہے، تیسرا سبق ملتا ہے، وہ خدمت خلق کا سبق ہے، خدمت خلق کا درس ہے۔ اور اسی طرح قربانی سے ہمیں جو سب سے آخری اور بنیادی درس ملتا ہے، بنیادی سبق ملتا ہے، وہ اعصار و قربانی کا سبق ہے، اعصار و قربانی کا درس ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے احسان و قربانی کا جذبہ پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنو، ایک دوسرے کے غم گسار اور غم خوار بنو، اور ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بنو۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ہم ایک دوسرے پر جو ہے اپنی ذات کو ترجیح دینا سیکھے، ایک دوسرے کو جو ہے اپنی ذات پر ترجیح دینا سیکھے۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو۔ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کے ہاں قربانی کا گوشت ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا، تو اس نے کہا کہ میرا فلاں بھائی اور اس کے بچے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے،
مجھ سے زیادہ مستحق ہے، لہذا یہ گوشت دوسرے صحابی کے گھر بھیج دیا۔ جب یہ گوشت دوسرے صحابی کے گھر پہنچا تو دوسرے صحابی نے بھی یہی بات کی جو پہلے صحابی نے کی تھی، چنانچہ یہ گوشت تیسرے صحابی کے گھر بھیج دیا، تیسرے صحابی نے بھی یہی بات کی جو پہلے صحابی نے کی تھی۔ اس طرح یہ گوشت 7 گھروں سے ہوتا ہوا پہلے صحابی کے ہاں آ گیا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنی ہی حاجت کیوں نہ ہو، خود فاقے ہی سے کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے اخلاق، صحابہ کرام کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے، خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پلاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا دانہ پانی جو ہے خود بھوک پیاس کی شدت کے باوجود دوسروں کے آگے کر دیتے تھے۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائے کہ صحابہ کرام کے اندر ایک دوسرے کے لیے کتنی ہمدردی تھی، کیسی محبت تھی، کیسا بھائی چارہ تھا، کیسی ہمدردی تھی کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال ہمیں قربانی سے جو آخری اور بنیادی درس ملتا ہے وہ ایثار و قربانی کا درس ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دینا سیکھیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا سیکھیں۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، قربانی ایک جامع عبادت ہے اور قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہے۔ قربانی سے ہمیں جو سب سے پہلا درس ملتا ہے، جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے، وہ اطاعت و فرما برداری کا درس ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو بندہ مومن کو اپنا سر جھکا دینا چاہیے، سر خم کر دینا چاہیے اور اللہ کی رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جانا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، قربانی سے ہمیں جو دوسرا درس ملتا ہے وہ تقوی اخلاص کا سبق ہے۔ تقوی اخلاص کا درس ہے کہ ہم قربانی کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال صالحہ بھی اخلاص و للہیت کے ساتھ کرے، ہر نیک عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال ہمیں قربانی سے جو تیسرا سبق ملتا ہے، تیسرا درس ملتا ہے، وہ خدمت خلق کا درس ہے۔ خدمت خلق کا سبق ہے کہ جب بھی ہم کچھ کھائے پیے پہنے تو دوسروں کا بھی خیال رکھے، اور بالخصوص غریب فقراء یتیم مسکینوں کا کہ جن کا حق اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مال پر مقرر فرما رکھا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں قربانی سے جو سب سے آخری اور بنیادی درس ملتا ہے وہ ایثار و قربانی کا درس ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں، ایک دوسرے کے غم گسار بنے، ایک دوسرے کے غم خوار بنے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بنے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا سیکھے، ایک دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دینا سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔